آج ہمارے سامنے سے ایک ایسی داستان ہے جو ایک اتفاق سے شروع ہوتی ہے اور پھر زندگی کے ایسے راز کھولتی ہیں جنہیں دہائیاں بھی نہیں مٹا سکتی۔ جی، اور اس کہانی کی شروعات بہت ہی کہہ لیں غیر معمولی جگہ پر ہوتی ہے۔ ہاں، ریو ڈی جنیرو میں ایک سائنسی کانفرنس۔ بالکل، ایک بہت سنجیدہ ماحول، لیکن اصل کہانی سامنے آتی ہے کوپاکا بانا کے ساحل پر ایک عام سے ریسٹورانٹ میں۔ اور یہ جو تضاد ہے نا، ایک طرف سائنس اور دوسری طرف خالص انسانی جذبات، یہی اس پوری ایک داستان کو بہت دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اصل میں یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو آئیے اس منظر کو ذرا کھولتے ہیں۔ کہانی سنانے والی جو کانفرنس کے لیے ریو میں ہے، ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہیں اور اچانک ایک بزرگ شخص، کوئی 70 سال کے ہوں گے، ان کے پاس آتے ہیں۔ ایوان۔ جی، ایوان۔ اور ان کے آنے کی وجہ صرف یہ کہ اس نے انہیں اپنی مادری زبان مقدونیائی بولتے ہوئے سن لیا تھا۔ ذرا سوچیں، برازیل میں ہزاروں میل دور اپنی زبان کی آواز۔ دستاویز کے مطابق ایوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی کے آنسو۔ جی، خوشی اور ایک طرح کی حیرت سے وہ کانپ رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی رد عمل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے برازیل میں تھے، مطلب تقریباً 50 سال۔ 50 سال، اتنے لمبے عرصے بعد اپنی زبان سننا، خاص طور پر ایک جلاوطن کے لیے صرف الفاظ سننا نہیں ہوتا، یہ اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو، اپنے بچپن کی یادیں۔ جی، اور اس پوری دنیا کو دوبارہ محسوس کرنے جیسا ہے جسے وہ پیچھے چھوڑایا تھا۔ اور ایوان کی اپنی کہانی بھی اس دور کی، اس سیاسی ہلچل کی عکاسی کرتی ہے۔ اس پر جاسوسی کا ایک جھوٹا الزام لگا، جس کی وجہ سے اسے ملک سے بھاگنا پڑا۔ ہاں، پھر یونان کے پناہ گزین کیمپ میں وقت گزارا اور آخر کار برازیل پہنچا۔ اور ہمیں یہاں اس دور کے سیاسی حالات کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوگوسلاویا میں ٹیٹو اور اسٹالن کے درمیان جو سیاسی کشمکش تھی نا، جی جی، اس نے ہر طرف ایک خوف اور بے یقینی کی فضا پیدا کر دی تھی۔ کسی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا، کسی پر بھی الزام لگایا جا سکتا تھا۔ تو ایوان جیسے لوگ اسی سیاسی طوفان کا شکار بنے۔ بالکل، ان کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں، فرار ہی واحد آپشن تھا۔ اور اسی ملاقات میں ایوان اپنے ایک بہترین دوست کا ذکر کرتا ہے، بوگویا۔ اور یہاں کہانی میں ایک اور ناقابل یقین موڑ آتا ہے۔ ہاں، کہ بوگویا کہانی سنانے والی کا دور کا رشتہ دار نکلتا ہے۔ مطلب ایک اتفاقی ملاقات نے ماضی کے وہ دروازے کھول دیے جو ہمیشہ کے لیے بند سمجھے جا رہے تھے۔ یہیں سے ہم کہانی کے مرکزی کردار بوگویا کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کی کہانی اصل میں اس دور کے ہزاروں لوگوں کی کہانی ہے۔ وہ فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھا، ایک اچھی خوشحال زندگی۔ جی، اس کی بیوی تھی اسپاسا اور ایک بالکل نوزائیدہ بیٹا سانے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اس دور میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا، اس پر بھی ایک من گھڑت الزام لگایا گیا۔ اور اس وقت اس الزام کا مطلب بہت سنگین تھا۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہیں رہ کر ایک ایسے جرم کی سزا کاٹتا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب عمر قید یا شاید موت بھی ہو سکتا تھا، یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا، اپنا خاندان، اپنا وطن، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیسا خوفناک فیصلہ ہوگا۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک مجبوری تھی۔ اسے اپنی جان بچانے اور اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ اور یہیں سے وہ بایوگرافیکل لک کا تصور سامنے آتا ہے نا۔ بالکل، بوگویا کی پوری زندگی اور اس کے بعد اس کی نسلوں کی تقدیر اس کے اپنے فیصلوں سے نہیں بلکہ تاریخ کے ایک خاص لمحے کے سیاسی حالات نے طے کی۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی ہماری اپنی ہیں اور کتنی صرف اس دور کا نتیجہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے۔ جی، اس ایک لمحے نے بوگویا کی زندگی کے دو متوازی دھارے بنا دیے جو کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکے۔ اور اس فرار کے بعد جو سفر شروع ہوا وہ خود ایک داستان ہے۔ 3 دوست، ایوان، بوگویا اور میہائلو۔ ہاں، وہ یونان کے کیمپ سے نکل کر ایک بحری جہاز پر سوار ہو گئے، اور ان کا یہ سفر 2 سال تک جاری رہا۔ 2 سال! یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بحر اوقیانوس کے پار، اسپین سے لے کر ہونڈوراس، نکراگوا، پیرو، چلی، ان سب بندرگاہوں پر مزدوری کرتے ہوئے وہ زندہ رہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ کے بعد کی دنیا تھی۔ ہر طرف افراتفری تھی، سرحدیں آج کی طرح سخت نہیں تھیں اور قانون کا نظام کمزور تھا۔ تو اس ماحول نے پناہ گزینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع دیا۔ جی، اور بدقسمتی سے فاشسٹ جنگی مجرموں کو بھی۔
इन तीनों दोस्तों का सफर कोई मंसूबा बंद हिजरत नहीं थी, ये बस जिंदा रहने की एक कोशिश थी। इनकी कोई मंजिल नहीं थी। कोई मंजिल नहीं थी, वो बस एक तूफान से बचकर भाग रहे थे। और आखिरकार ये सफर रियो डी जनेरो में खत्म हुआ। जी। और दस्तावेज में बोगोया की रियो की जिंदगी की जो तस्वीर कशी है वो बहुत दिल दुखाने वाली है। वो बंदरगाह पर काम करता था, जहाजों से भारी सामान उतारना, दिन में 12-12 घंटे और रातें शदीद तन्हाई में। पैसे बचाने के लिए वो अक्सर एक वक्त का खाना भी छोड़ देता था। जलावतनी का यही तो सबसे बड़ा अजाब है। आपका जिस्म एक जगह होता है और आपकी रूह दूसरी जगह। बिल्कुल। वो जिस्मानी तौर पे ब्राजील में था, लेकिन उसका दिल और दिमाग हर लम्हा मकदूनिया में अपने बीवी बच्चे के पास था। वो इसी कश्मकश में जी रहा था जब एक शाम उसकी जिंदगी में एक और इत्तेफाकी वाकया पेश आया। हाँ, ये बिल्कुल एक फिल्मी मंजर की तरह है। एक शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी जो परेशान लग रही थी। मैग्डालिना, वो भी एक तारिके वतन थी। और वो गलती से किसी और का पता ढूंढते हुए बोगोया के दरवाजे पर पहुंच गई थी। यहाँ फिर वही इत्तेफाक का मौजू सामने आता है ना। बिल्कुल। इवान से इत्तेफाकी मुलाकात और अब मैग्डालिना की गलती से दस्तक, ये छोटे छोटे बेतरतीब वाकयात इन जिंदगियों को एक नई शक्ल दे रहे थे जिन्हें बड़ी बड़ी सियासी ताकतों ने बिखेर दिया था। तो बोगोया ने उसकी परेशानी देखी और उसे कॉफी के लिए अंदर बुला लिया। और इस रात दो अजनबियों ने, जो अपने अपने माजी के बोझ तले दबे हुए थे, एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। और ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जी। बोगोया और मैग्डालेना ने शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हुईं और फिर वक्त के साथ कई पोते पोतियां और नवासे नवासियां भी। उसे एक नया खानदान मिल गया, एक नई जिंदगी। लेकिन दस्तावेज बताती है कि वो अपने नवासों के साथ खेलते हुए भी अक्सर प्रेस्पा में अपने बेटे सांदे के बारे में सोचता था, जिसे उसने नौजायदा हालत में छोड़ा था। वो सोचता था कि वो कैसा दिखता होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी। उसने एक मुतवाजी जिंदगी बना ली थी। उस नई जिंदगी ने उसके जख्मों पर मरहम तो रखा, लेकिन पुरानी यादों के निशान कभी नहीं मिटाए। तो जब बोगोया ब्राजील में ये बिल्कुल नई जिंदगी बना रहा था, मकदूनिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ था। जी। उस बीवी और नौजायदा बेटे का क्या हुआ जिससे वो छोड़ने पर मजबूर हुआ? वो तो एक मुतवाजी कायनात में जी रहे थे, बिल्कुल बेखबर। और कहानी का ये हिस्सा बहुत अहम है। दस्तावेज बताती हैं कि बोगोया की बीवी स्पासा ने 10 साल तक इंतजार किया। 10 साल? 10 साल। ये आज की दुनिया में तसव्वुर करना भी मुश्किल है, जहां हर लम्हा राब्ते मुमकिन है। इस दौर में कोई खबर ना आने का मतलब कुछ भी हो सकता था। वो जिंदा है, मर गया है, कहीं कैद है, कुछ मालूम नहीं। कुछ भी नहीं। 10 साल का इंतजार, हर उम्मीद के टूट जाने के बावजूद जिंदा रहने वाली आस की एक खामोश किस्म थी। 10 साल बाद जब हर उम्मीद दम तोड़ गई तो स्पासा ने दूसरी शादी कर ली। जी। लेकिन उसका बेटा सांदे उनके साथ नहीं रहा। वो बड़ा होकर स्कोपिया चला गया, जहां उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, एक अच्छी नौकरी हासिल की और एक टीचर से शादी की। और इनके भी 2 बच्चे हो गए जो बड़े होकर बहुत कामयाब हुए। ये पीछे रह जाने वाले खानदान की हिम्मत और मजबूती को दिखाता है ना? बिल्कुल। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। उन्होंने अपनी जिंदगियां दोबारा बनाई, लेकिन बोगोया की याद एक साए की तरह उनके साथ रही। सांदे अपने बाप को सिर्फ चंद धुंधली तस्वीरों से जानता था, जिसमें उसने फौजी वर्दी पहनी हुई थी। उसके लिए इसका बाप एक कहानी था, एक तस्वीर था, हकीकत नहीं। और कहानी यहाँ एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। सांदे की पोती का नाम उसकी दादी स्पासा के नाम पर रखा जाता है। वही स्पासा जिसने 10 साल तक इंतजार किया था। ये इस बात की अलामत है कि चाहे लोग बिछड़ जाएं, लेकिन यादें और विरासत नामों और कहानियों के जरिए नस्ल दर नस्ल जिंदा रहती हैं। तो अब हमारे सामने बोगोया से शुरू होने वाले 2 मुकम्मल शजरे हैं। एक खानदान ब्राजील में फल फूल रहा है, जिसे मकदूनिया वाले खानदान के वजूद का कोई इल्म नहीं, और दूसरा खानदान मकदूनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ये सोचे बगैर कि समंदर पार उनका खून भी मौजूद है। ये शनाख्त, विरसे और इस सवाल के बारे में एक गहरी बहस छेड़ता है कि घर आखिर होता क्या है। क्या घर वो जगह है जहां आप पैदा होते हैं, या वो जहां आप अपनी जिंदगी बनाते हैं? बिल्कुल। तो इस सब को समेटते हुए हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो रियो के एक रेस्टोरेंट में एक इत्तेफाकी मुलाकात से शुरू होती है।
اور دو خاندانوں کی ایک ایسی داستان میں بدل جاتی ہے جو ایک سمندر اور نصف صدی کی خاموشی سے جدا ہیں اور اپنی اپنی متوازی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ داستان بہت خوبصورتی سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح انفرادی زندگیاں تاریخ کے بڑے دھاروں میں بہہ جاتی ہیں۔ جی، بوگویا اور ایوان کی زندگیاں ان کے اپنے فیصلوں سے زیادہ اس وقت کے حالات نے بنائیں۔ لیکن یہ کہانی انسانی رشتوں کی طاقت کو بھی دکھاتی ہے، چاہے وہ محبت ہو جو ایک بکھرے ہوئے انسان کو ایک نیا خاندان دیتی ہے، یا زبان کا وہ بندھن جو ایک بوڑھے شخص کو 50 سال بعد بھی اس کی جڑوں سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ جی، کہانی کے آخر میں راوی ایوان کو پیشکش کرتی ہے کہ وہ جب چاہے مقدونیہ آ سکتا ہے اور اس کا مہمان بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، ایک کھلا ہوا دروازہ۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، ذرا اس ملاقات کا تصور کریں، اگر ایوان واقعی مقدونیہ واپس آتا تو وہ اس جدید ملک میں کیا دیکھتا جسے وہ کئی دہائیاں پہلے پیچھے چھوڑایا تھا؟ کیا وہ اسے پہچان پاتا؟ اور اس سے بھی زیادہ گہرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بوگویا کے آبائی گاؤں پریسپا میں کھڑا ہوتا تو اسے کیسا محسوس ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بہترین دوست کبھی واپس نہ آ سکا؟ وہ بوگویا کے مقدونیائی خاندان کو اس شخص کے بارے میں کون سی کہانیاں سناتا جسے وہ کبھی جان ہی نہ پائے؟ وہ اس خلا کو کیسے پر کرتا جو بوگویا کے جانے سے پیدا ہوا تھا؟